تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اولاد عطا فرمائے تو اولاد کے ہمارے اوپر یعنی والدین کے اوپر حقوق ہوتے ہیں. کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر قلم اٹھایا، مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. آپ سے سوال کیا گیا کہ بیٹے کا والد پر کیا حق ہے، بیٹے کا والد پر کیا حق ہے، تو آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا، فرمایا کہ شریعت کے روشنی میں والدین کے اوپر اولاد کے 80 حقوق ہیں. کتنے؟ 80 حقوق ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی والدین کے اوپر 80 حقوق ہیں اولاد کے. ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو ادا کرنا واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے میدان میں پوچھ تاچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا. اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو ادا کرنا مستحب ہے، کچھ مستحب کے درجے میں ہے اور کچھ واجب کے درجے میں ہے. تو سب سے پہلا حق آپ سن لیجئے، سب سے پہلا حق والدین کے اوپر اولاد کا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق والد پر اولاد کا یہ ہے کہ شادی اپنی کسی نیک عورت سے کرے. شادی کسی نیک عورت سے کرے. بزرگ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، بلایا اور کہا میں نے تم پر احسان کیا ہے دنیا میں اور تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے. بچوں نے ان بزرگ سے عرض کیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ہم پر بہت احسان ہے، ہمیں بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمارا پیشہ پاخانہ دلایا، ہمیں کھلایا پلایا، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا کیا احسان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں چاہتا کسی عورت سے غلط کام کر سکتا تھا، کسی فاحشہ بدکار عورت سے نکاح کر سکتا، لیکن میں نے تیری اچھی تربیت کی خاطر ایک نیک عورت سے نکاح کیا تاکہ تو نیک پیدا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا حق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، پہلا حق باپ پر اولاد کے لیے یہ ہے کہ نیک بیوی سے رشتہ کرے. جب نیک بیوی سے نکاح کرے گا تو اولاد بھی نیک پیدا ہوگی. اس لیے کہ جیسا بیج بو گے ویسی فصل کاٹو گے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسی فصل کاٹی جائے گی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے بہت سنا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ کی عادت تھی، جب آپ خلیفہ تھے، وقت کے امیر المومنین تھے، تو راتوں میں گشت کرتے تھے، راتوں میں چکر لگاتے تھے. پوری مملکت کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے میری خلافت کے زمانے بھوکا سو رہا ہو، پیاسا سو رہا ہو، کل قیامت کے میدان میرا دامن پکڑ لے خدا کی بارگاہ میں کہے مولا تعالیٰ عمر کی خلافت کا زمانہ تھا اور ایک رات میں بھوکا سو گیا تھا. تو اس خیال سے آپ اناج کی بوری اپنے پیٹھ پر لاد کر کے پوری مملکت میں گشت کرتے تھے، رات کو ٹہلا کرتے تھے. کبھی کبھی خادم عرض کرتا حضور میں آپ کا خادم ہوں، آپ اپنی بوری اناج کی بوری میرے پیٹھ پر لاد دیں. عمر فاروق اعظم کا ثواب جواب سنیے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آج تو تم میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، کیا کل قیامت کے میدان میں عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت کے میدان میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ حالانکہ وہ تو جنتی تھے، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا عمر تم جنتی ہو، لیکن خوف و خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ اپنے گناہوں، حالانکہ گناہوں سے محفوظ تھے لیکن وہ اپنے عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ انہوں نے اپنی خادم اور غلام سے کہا کہ قیامت کے میدان میں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا تو یہاں بھی مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو. بہرحال آپ کا یہ معمول تھا گشت کرتے، چکر لگاتے. جب آپ ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی صبح ہونے والی ہے، اندھیرا جانے والا ہے، اجالا آنے والا ہے، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے. دودھ کا کاروبار اس گھر میں ہوتا تھا. ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے ماں تم نے نہیں سنا ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی انسان دودھ میں پانی نہ ملائے. تو ماں کہتی ہے بیٹی کیا یہاں پر رات کے سناٹے میں رات کی تاریخ امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کا جواب سنیے. بیٹی نے کہا ہاں ماں یہ تو سچ ہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا خادم سے کہا اس گھر کو پہچان لو. کیا کہا؟ اس گھر کو پہچان لو. صبح ہوئی اپنی بیوی کو بلایا عمر فاروق اعظم نے، کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہیں. کہا میں نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. کہا کس کے گھر؟ کہا فلاں بستی میں فلاں دودھ والی ہے، اس کے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیں وقت کے خلیفہ ہیں، تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وقت کا خلیفہ اپنے بیٹے کا رشتہ کر کہاں رہا ہے؟ دودھ بیچنے والے گھر میں. جس وجہ کی بنیاد پر کیا آپ نے لڑکی کے رنگ و روپ کو دیکھا، اس کے بلند عہدے کو دیکھا یا اس کے بلند خاندان کو دیکھا؟ نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تنکح المرأة لأربع، 4 بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد
بنیاد پر, اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر اور اس کی دینداری کی بنیاد پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاذکر لذات الدین, تم دینداری کو ترجیح دینا. عمر فاروق اعظم کی نگاہوں میں حدیث تھی اگرچہ دودھ بیچنے والی ہے لیکن دل میں خوف الہی موجود ہے, اللہ کا خوف موجود ہے. جب رات کی تاریکی میں اتنا خوف ہے تو دن کے اجالے میں کتنا خوف ہوگا. عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت سے کر دیا. تو جب ان کا نکاح ہوا ان سے ایک نیک بیٹی پیدا ہوئی. نیک بیٹی پیدا ہوئی تو جب ان کا بھی نکاح ایک اچھے خاندان میں ہوا تو ایک نیک بیٹا پیدا ہوا. ایک نیک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا کوئی اور نہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز. یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, انہوں نے خلافت راشدہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وقت کا خلیفہ بنایا. جس طرح عمر فاروق اعظم حکومت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز بھی حکومت کرنے لگے. اللہ نے خلافت کے منصب پر فائز کیا, لیکن آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس طرح لوگوں کے ساتھ, رعایا کے ساتھ, اپنے بستی والوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کیا کہ آپ کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے خلافت کے زمانے میں جہاں پر بھیڑیا چڑھتا تھا وہیں بکری پانی پیا کرتے تھے. یہ آپ کے عدل و انصاف کا ماحول تھا, یہ آپ کے عدل و انصاف کا عالم تھا. لوگ کہتے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھ کر کے فاروق اعظم کی یاد آ جاتی ہے, اس لیے کہ آپ نے وہی خلافت کے انداز کو, وہی طریقے کو اپنایا جو عمر فاروق اعظم کا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز پیدا کیسے ہوئے, اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک دیندار گھرانے میں کیا تھا, دیندار نیک سیرت لڑکی سے کیا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیٹا ہوا وہ بھی نیک پیدا ہوا. پہلا حق یہ ہے شادی کرنے سے پہلے ہی جب لڑکی تلاش کی جائے تو نیک تلاش کی جائے, تاکہ جب لڑکی نیک ہوگی تو اس سے جو اولاد, جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی وہ بھی نیک ہوگی. تو یہ پہلا حق ہے. اور اس کے بعد میں پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اولاد ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد میں جو حقوق ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ سارے حقوق کو بیان کیا جائے, لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اسی موضوع پر